مصدق صاحب، جیسا کہ آج عطاء اللہ تارڑ صاحب تنقید کر رہے تھے کہ جی آپ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو کیوں کمپیئر کر رہے ہیں شیخ مجیب الرحمان سے، تو ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی نواز شریف صاحب نے بھی شیخ مجیب الرحمان کی بڑی تعریف کی اور کہا کہ مجھے شیخ مجیب بننے پہ مجبور نہ کیا جائے۔ سنیں ذرا، آپ سنواتے ہیں آپ کو کیا کہا تھا انہوں نے۔ وہ لیڈروں کو ماضی میں باغی بناتے رہے ہیں۔ شیخ مجیب الرحمان باغی نہیں تھا پاکستان کا، وہ پاکستان کا سخت حامی تھا وہ، لیکن ہم نے اس کو باغی بنایا، اس کو دھکیلا اور تاکہ وہ بغاوت کرے۔ میں اس سارے دکھ غم بھولنا چاہتا ہوں، مجھے بھولنے دو یار ان کو، مجھے میری مدد کرو کہ میں ان کو بھول جاؤں اور زخم نہ لگاؤ میرے۔ تو لگ تو یہ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب واپس لے کے آئے ہیں شیخ مجیب کو پاکستان کی سیاست میں، اور اب عمران خان صاحب اس ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے جی کہ جب آپ یہ علامتی گفتگو کرتے ہیں اور علامتی طور پہ کہتے ہیں، اگر آپ صرف یہ بات کریں کہ ہمارے ہاں سیاسی تاریخ جو ہے وہ بہت تاریک ہے اور اس کا حوالہ دیں، چاہے وہ آپ مولوی تمیز الدین کیس سے شروع کریں یا بھٹو صاحب کی پھانسی سے یا بے نظیر کی شہادت سے یا وزیر اعظم بے شمار جو اپنا وقت پورا نہیں کرتے، جو ایگزائل میں جاتے ہیں، جیلوں میں جاتے ہیں، جن پہ بے جا کیسز بنتے ہیں، اس حوالے سے بات کریں تو ایک اور علامت ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو جوڑنے کی کوشش کریں مجیب الرحمان کو کہ میں بھی معذرت چاہتا ہوں کہنے سے پہلے کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں، تو یہ علامتیں تھوڑی سی مختلف ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ جو شیخ صاحب، میں تو وہی چاہوں گا جو شیخ صاحب نے کہا ہے، میرے خیال میں وہی بہتر انٹرپریٹیشن ہے اور ہمیں اسی انٹرپریٹیشن پہ قائم رہنا چاہیے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا کیئر جو ہے، ایک ملک جیسے کہ آپ پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ ایک فریجل یا بے شمار مسائل ہیں، ہمارے سیاسی مسائل ہیں، سیاسی تناؤ ہے، معاشی مسائل ہیں، ہم نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے میں جب سب سے زیادہ جو نامراد چیز ہوتی ہے وہ نا امیدی ہوتی ہے، اور جب پہلے ہی ہم بڑی مشکل سے ایک امید پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہوں اور مل بیٹھ کے کم از کم اپنی نوجوان نسل پہ کوئی ایک نیا خیال دینے کی کوشش کریں کہ نہیں، ہاں ہم مشکلات سے گزر رہے ہیں، مگر بہت سے ملک ہیں جو مشکلات سے گزر رہے ہیں، ایریٹریا ہے، ایتھیوپیا، یہ ہم سے بہت زیادہ غریب ملک ہیں، لیکن ان میں کانفیڈنس ہے کہ وہ مشکلات سے نکل جائیں گے تو ہم بھی نکل جائیں گے۔ ایسے میں اس علامت کو جوڑنا مجیب صاحب کو سیاسی ایک بات ہے کہ جو ہمارے یہاں سیاسی، میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ صرف پی ٹی آئی نے تو نہیں نا شیخ مجیب کا ذکر کیا، میاں صاحب نے بھی، جی میں نے تو اس کا میں نے لیکن میرے ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی اور نواز شریف صاحب نے بھی شیخ مجیب کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ سے نوجوان نسل کو آگاہ کیا جائے، کیونکہ جب ایک پاپولر لیڈر، ایک نیشنل لیڈر کو آپ جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کر دیتے ہیں جیسے کہ شیخ مجیب کو کیا گیا، تو پھر پارٹی کے کیڈر پہ ان کا کنٹرول نہیں رہا تھا اور پھر مکتی بانی بن گئی جس کو انڈیا نے پاکستان کے خلاف استعمال کیا۔ تو شاید نواز شریف اور عمران خان دونوں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب آپ پاپولر لیڈرشپ جو ہے اس پہ جھوٹے مقدمے بناتے ہیں، اس کو جیل میں ڈالتے ہیں، پھر مکتی بانی بنتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ اپنے دکھ یا رنج کا اظہار کرنا یا جس طرح ابھی شیخ صاحب نے انٹرپریٹ کیا اس میں کوئی حرج نہیں اگر آپ کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو جوڑیں پاکستان نہیں تو اس سے جس قسم کی نا امیدی پیدا ہوتی ہے، اور پھر وہ میٹافر کے طور کے اوپر، کیونکہ بنگلہ دیش کا ایک زخم بھی گھاؤ تو ہے نا، ہم اکٹھے تو تھے، تو کوئی بھی پاکستانی ایسا نہیں ہے جو اس بات سے خوش ہے کہ یہ ہو گیا، لیکن ہم سب چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ نہ ہو۔ جی ایگزیکٹلی، لیکن پاکستان نہیں۔ آپ یہ کہیں کہ ہمیں سیاست کا رخ بدلنا ہے، آپ یہ کہیں کہ ہمیں ایک نئے راستے پہ چلنا ہے، مگر کوئی ایسا نعرہ جس میں علامتی طور پہ بھی یہ کہا جائے کہ اگر یہ نہیں تو پاکستان نہیں، کوئی بھی ہو، چاہے ہم ہوں چاہے آپ ہوں، مجھے لگتا ہے کہ وہ تھوڑا سا ایکسٹریم ہے اور وہ غیر وضاحت تو کر دیا ہے شیخ صاحب نے۔ نہیں، میں نے تو شیخ صاحب کی وضاحت ایکسیپٹ بھی کی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شیخ صاحب نے بڑی اچھی انٹرپریٹیشن۔ بھائی میں آپ کو یاد ہوگا مولانا فضل الرحمان ایک دھرنا خان صاحب کے دور میں یہاں پہ لے کے اکتوبر 2019، اور یہاں آ کے بیٹھ گئے تھے اور بہت زیادہ ایگریسو تھے۔ میاں صاحب اس وقت اندر تھے، آپ کو یاد ہے اس دھرنے کے بعد ہی پھر جو ہے وہ باہر گئے تھے، اور لوگ کہتے تھے کہ یہ دھرنا بھی باقاعدہ طور پہ ڈیزائنڈ ہے اس وقت، کیونکہ یہ اتحادی تھے۔ تو مجھے یاد ہے کہ ایک نجی چینل کی ایک اینکر جو تھی وہ ان کے پاس گئیں اور گفتگو کے اندر، اس وقت یہ اتحادی تھے، گفتگو ایک ایسے موڑ پہ آپ پہنچی، مولانا صاحب جو ہے وہ آؤٹ آف ایگریشن، حالانکہ بڑے پرانے زیرک آدمی گنے جاتے ہیں،
سیاسی رینکس کے اندر. انہوں نے کہا جی ایسے تو پاکستان کا جواب کر رہے ہیں معیشت اور یہ نقصان ہو جائے. انہوں نے کہا جی پاکستان ختم ہوتا ہے تو ہو جائے. بڑی اس وقت مجھے بالکل تکلیف ہوئی تھی, اور مجھے جب موقع ملا تو میں نے ان سے, اور پھر کیونکہ یہ اس وقت ساتھ تھے اور دھرنے پہ آ کے ریگولر انٹرولز کے ساتھ تقریریں بھی کرتے تھے, پیپلز پارٹی والے بھی, ہمارے نون لیگ والے بھائی بھی. اس وقت جب میں نے بات کی تو میں نے تو پھر جو ہمارے اندر دل کی بات ہے ہم نے رکھی, تو مجھے تو اس وقت ٹاک شوز پہ ان کے جو دوست تھے وہ یہ کہا کرتے تھے تو پھر تو ایسا ہی ہوتا ہے نا, جب ایسے ملک میں ہوتا ہے پھر ایسا ہی ہوتا ہے. میں نے تو پھر اپنے دل کی بات بتائی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بچانے والے جو ہیں وہ بقا کے لیے لڑ رہے ہیں, تو اگر آپ بچانے والوں کو ہی اندر بند کر کے ختم کر دیں گے تو پھر علامت سے یہ بنتا ہے کہ شاید پھر نقصان ہو جائے. یہ بتائیں سر شیخ صاحب کہ علی مین گنڈا پور صاحب جو ہیں انہوں نے جو یہ وفاقی وزراء کے ساتھ پریس کانفرنس کی, اس سے پہلے ان کی عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی ہے, تو یہ گنڈا پور صاحب جو کچھ بھی کر رہے ہیں خان صاحب کی تائید سے کر رہے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب کے دو رول ہیں سر. ایک رول تو ایز اے چیف منسٹر ہے جو از اے چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس, اینڈ سیکنڈلی ہی از آلسو دی پارٹی چیف آف دیٹ پروونس. اب وہ دو رول ان کو نبھانے پڑ رہے ہیں. جہاں تک کہ وہ چیف منسٹر ہیں اس میں بہت سے آپریشنل ایشوز ہیں, اور یہ ایک نہایت ہی سینسٹیو صوبہ ہے یہ پنجاب یا سندھ سے کافی بہت سی, صرف آپ کی اسٹیبلشمنٹس نہیں, دنیا جہان کی اسٹیبلشمنٹس یہاں پہ کام کرتی ہیں. ساتھ افغانستان ہے, وہاں پہ دنیا جہان کے ملک جو ہے ان کی پینیٹریشن ہے. تو ایسے صوبے کے اندر آپریشنلی فیڈرل گورنمنٹ ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو, ان کے ساتھ آپریشنل لیول کے اوپر کسی قسم کا جو تعلق ہے اس کو آگے لے کے بڑھنا, میں یہ سمجھتا ہوں یہ کوئی بری بات نہیں ہے. اور عمران خان صاحب کو بھی علی امین نے خود بتا دیا کہ خان صاحب کی کسی ادارے سے لڑائی کوئی نہیں ہے. خان صاحب یہ خود بھی بارہا کہہ چکے ہیں. ہاں شخصیات کے حوالے سے پسندیدگی ناپسندیدگی اور پھر ہرٹ ہوتے ہیں لوگ ایک دوسرے کے, وہ ضرور ہوگی. تو دوسرا اس کا کردار جو ہے سر وہ ایک پارٹی کے لیڈر کا ہے جو سرحد کا KPK کا جو صدر ہے, اور آپ دیکھتے ہیں وہ کردار بھی وہ بخوبی نبھا رہے ہیں. جن کی بجلی کا مسئلہ ہوا تو انہوں نے اپنے صوبے کے حق کے لیے آواز اٹھائی. آج بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے کہا بھی اگر مجھے خان صاحب نے بنایا ہے تو پھر وہ جو میرا سیاسی معاملہ ہے اس پہ تو میں کھل کے بول رہا ہوں. اور اس وقت ان کے وزراء ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ دونوں کردار اچھے طریقے سے نبھا رہے ہیں. اچھا, اب اس میں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, کوئی آپ کو آثار نظر نہیں آ رہے کہ آہستہ آہستہ صورتحال اسی طرف جاری ہے؟ جب 2020 میں آپ نے PDM بنائی تھی اور پہلے آپ بھی بڑی تنقید کرتے تھے آرمی چیف پہ, DG ISI, پھر آہستہ آہستہ بیک ڈور چینل شروع ہوا. تو یہ جو ہے معاملہ جو ہے یہ کوئی آپ کو پلیزنٹ سرپرائز تو ہے, اور میں اس کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں اور آپ نے بھی کیا ہے, لیکن لوگوں کے لیے بڑا ذرا اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈائجسٹ کہ انفارمیشن منسٹر جو ہے وہ تنقید کر رہا ہے اور 2 گھنٹے کے بعد محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ تعریف کر رہے ہیں. تو یہ کہیں گورنمنٹ جو ہے وہ دباؤ میں تو نہیں آ گئی تحریک انصاف کے؟ گنڈا پور صاحب کی دھمکیاں کام تو نہیں کر گئی؟ نہیں, میرا نہیں خیال جی. میں تو سمجھتا ہوں پہلے بھی, اس سے پہلے بھی میں نے یہ بڑی, آپ کو یاد ہے گنڈا پور صاحب ماشاءاللہ ان کا ایک اپنا انداز ہے گفتگو کا, وہ اپنے انداز میں گفتگو کرتے ہیں. لیکن ایک مرتبہ پہلے بھی اسی طرح کی ایک میٹنگ کے اندر میں نے دیکھا کہ ایک پازیٹیو ڈائریکشن میں ہم لوگ چلنا شروع ہوئے. پھر درمیان میں آپ نے یہ بجلی کے حوالے سے بات کی. میرے بھائی سمجھتے ہیں انہوں نے پروٹیکٹ کیا انٹرسٹ, بالکل ٹھیک ہے, لیکن بہرحال ملک کے اندر جو نقصان ہمیں ہو رہا ہے, میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہاں پہ 15-16 شاید عمارات ہوں گی سیکریٹریٹ میں, مجھے نہیں پتا کتنی ہے, کیو بلاک تک تو ہم جاتے ہیں تو اور بھی بلاک ہوں گے. ان میں ایک ہے A بلاک, اس میں 6 فلور ہیں, اس میں سے صرف 2 فلور, ایک بجلی کا اور ایک پیٹرولیم کا. یہ 2 فلور جو ہیں یہ تقریباً 5200 یا 5300 بلین روپیز کا نقصان سرکولر ڈیٹ کی شکل میں کر چکے ہیں, جو چوریاں ہوتی ہیں. میں ذرا آپ کو بتا دوں 5300 ہوتا کتنا ہے, تو 1000 ارب جو ہے اس میں تقریباً مان لیں $4.25 بلین ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ صرف 2 فلورز کے اندر 17-18 بلین ڈالر ہم نیگوشیٹ کرتے ہیں اپنے پروگرامز سپورٹ کے. جو IMF کے پروگرام ہیں وہ $1.5 بلین سالانہ کے اوپر, $18 بلین کا یا $17 بلین کا صرف 2 فلورز ایک بلڈنگ میں, جہاں پہ بے شمار عمارتیں نقصان کر چکے ہیں.
اس کا بوجھ کون اٹھا رہا ہے؟ غریب آدمی اٹھا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ چوری ہے. تو چوری روکنا تو مقرر ہے ہر ایک پہ. میں نہیں کہہ رہا ہم پہ، میں سمجھتا ہوں گنڈا پور صاحب پہ بھی، آپ پہ بھی، آپ پہ بھی، مجھ پہ بھی. کیونکہ جب یہ چوری ہوتی ہے تو اس کی قیمت تو عام آدمی دیتا ہے نا. چوری چلی تو نہیں جاتی، کسی نے تو پیسے دینے ہیں. تو وہ اگر سرکولر ڈیٹ میں چلے جائیں گے تو ٹیکس کے راستے سے واپس آئیں گے، یعنی ہر غریب آدمی کے اوپر ٹیکس لگے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس جگہ پہنچ گئے ہیں جہاں پہ ہر ایک کو اپنے سیاسی جو اختلافات ہیں ان کو سائڈ پہ رکھ کے 2-4 چیزیں جو ہیں ریٹ آف دا اسٹیٹ اسٹیبلش کر کے انہیں آگے بڑھانا چاہیے. تو وہ حق شاید ہو ایک نقطۂ نظر سے، سیاسی نقطۂ نظر سے، مگر میرے خیال میں بہتر ہوگا کہ ہم سارے ہاتھ جوڑ کے چوری روکیں، ملک کو آگے لے کر جائیں. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس پہ شیخ؟ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں سر، جو پروٹیکشن آف رائٹس کی حوالے سے میں نے پہلے گفتگو کی اور ملک صاحب نے بالکل چوری کی طرف اشارہ کیا. علی امین اینڈ کے پی گورنمنٹ دے آر ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. وہ کہتے ہیں جی کہ لیٹس سے 110 ارب روپے کی چوری ہے، ٹھیک ہے جی، آپ نے ہمارا 1510 ارب سے زیادہ کا حساب دینا ہے جو آپ نہیں دے رہا ہے کئی سالوں سے، جس کی سی سی کے اندر بھی 96 آنورڈ جو ہے وہ منظوری ہو چکی ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ بات یہ ہے کہ 110 ارب آپ کاٹ لیں، جو آپ نے 1510 ارب سے اوپر کے پیسے دینے ہیں تو آپ اس میں سے اس چوری کے پیسے کاٹیں. جو لائن لاسز ہیں نیٹ ورک کے حوالے سے اس کے آپ ذمہ دار ہیں. دوسرا، فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ چوری روکنے کے لیے کے پی گورنمنٹ کی جتنی آپ کو کوآپریشن چاہیے وہ بھی انشور کرتے ہیں. ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو چوری آپ ہمارے ذمہ لگاتے ہیں ہم ان کے پیسے بھی دیتے ہیں کے پی والے، کیونکہ آپ کے پاس ہمارا 1510 ارب پڑا ہوا ہے، اور ساتھ ہم آپ کو ہیلپ بھی کرتے ہیں کہ چوری روکی جائے. اس کے بعد تو میرا خیال ہے کہ صرف چوری کے لبادے کے اندر ان کو تو ہم نہیں چپ کرا سکتے نا سر. نہیں، یہ دو وہ یہ بھی کہتا ہے وہ کہتا ہے جی کہ میں سستی بجلی بنا کے آپ کو بیچتا ہوں پھر آپ سے مہنگی واپس خریدتا ہوں. سستی آپ بناتا ہوں پھر مہنگی واپس خریدتا ہوں. اور کے پی والوں نے کشمیر کی طرح آپ کو تنگ بھی نہیں کیا. کے پی میں وہ ماحول بھی نہیں بنا. کشمیر والوں نے تنگ نہیں کیا. نہیں، تنگ سے مراد یہ ہے کہ کشمیر والوں کو بھی مہنگی بجلی بیچی جا رہی ہے. بیچارے نے احتجاج کیا وہ یہ تو تنگ ہوئی. منگلا ڈیم کشمیر میں ہے سر. سر میری گل سنو نا، یہ تو تنگ ہوئی نا، فیڈرل گورنمنٹ تو تنگ ہوئی نا. انہوں نے اپنے حق واسطے لڑائی کی تھی. میں کہہ رہا بھی کے پی والے وہ تو کام نہیں نہ کر رہے، پھر انہوں کا خیال